آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بولتے کم ہیں، بات چیت بہت کم کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں اور بہت زور سے بولتے ہیں، لیکن معاشرے میں لوگ ان کی بات دل سے سننا گوارا نہیں کرتے۔ یارو آخر فرق کہاں ہوتا ہے، اخلاق میں یا طاقت میں؟ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں اصل راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور یہ بیسیکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل کی گئی، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے رویے کے بارے میں۔ اور یہ مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل نہ ہوتے، نرم مزاج نہ ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ جاتے۔ بیسیکلی اخلاق کو اور اخلاق کی معیار کو بہتر کیسے کرنا ہے وہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ کبھی قیادت کا مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں کو کنٹرول کرو، لوگوں پر اپنا حکم چلاؤ، اپنی بات کو منوانا سیکھو، لیکن دوسری جانب لوگ آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو یارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اخلاقی معیار پر قیادت کیسے کرنی ہے وہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور حدیث شریف بھی موجود ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس چیز میں اخلاق شامل ہو جاتا ہے، نرمی شامل ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چیز ہو یا کوئی اور۔ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کسی گروپ کے، کسی ٹیم کے لیڈر ہوتے ہیں اور سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نامناسب ہو تو لوگ آپ کی بات تو مان جاتے ہیں لیکن دل سے آپ کو فالو نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے اپنی باتیں منوا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف آپ کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں آپ کے رویے کی وجہ سے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی انسان آپ کو سچ کہہ دیتا ہے کہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ لیڈرشپ خوف سے نہیں بلکہ لیڈرشپ رسپیکٹ سے بنتی ہے۔ اور پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کو آپ کے رویے سمجھ آنے لگتے ہیں، آپ کے لہجے میں نرمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ جو آپ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے رویے کی وجہ سے، وہ خود بخود آپ کی ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگ باس کو فالو نہیں کرتے، لوگ لیڈر کو فالو کرتے ہیں۔ اور وہی شخص جو پہلے اپنے رویے کی وجہ سے لوگوں پر حکم چلانا جانتا تھا، اب وہ صرف ایک بات کہتا ہے اپنے نرم رویے کی وجہ سے، اور لوگ اس کی بات کو فوراً مان جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ اخلاق میں ہوتی ہے۔ اور اخلاق انسان کا وہ بہترین رویہ ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے۔ اس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمیشہ نرمی سے کرتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا یارو کہ رسپیکٹ ہمیشہ لویلٹی پیدا کرتی ہے، اور جو فیئر کی کنیکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو کمپلین کرتی رہتی ہے، کبھی آپ کے کردار پر، کبھی آپ کے رویے پر، اور کبھی آپ کی پرسنالٹی پر۔ یارو قرآن کی آیت ہے، قرآن کا ریفرنس موجود ہے، قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ اچھی بات کرو۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا، جو نرم دل نہیں دکھاتا، اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث اور قرآن انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا رویہ ہی انسان کا اصل کردار ہے۔ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، وہ کیئر ہوتی ہے۔ اور جو شخص دل میں جگہ بنانا جان لیتا ہے، کسی انسان کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، وہی حقیقی انفلوئنس کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لیڈر تھے امت مسلمہ کے، اور آپ کی قیادت میں سختی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی، اخلاق تھا، محبت تھی، پیار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نرم دل کی تعریف دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور ایمانداری کی جو گواہی ہے وہ دشمنوں نے دی ہے، کفار نے دی۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے ڈریں، آپ سے خوف محسوس کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دل سے فالو کریں؟ لیکن اب سوال یہ نہیں ہے کہ طاقت کیسے دکھائی جائے، سوال یہ ہے کہ احترام کیسے کمایا جائے۔ اس کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں جو میں آپ کو بتاؤں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پہلے سنیں، اس کے بعد بولیں۔ یہ وہ اصول ہے جو آپ کے احترام میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کرٹیسزم کا سامنا ہو آپ کو تو ہمیشہ رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں کو رسپانس کریں، ریاکشن کریں۔
یہ دوسرا اصول ہے جو آپ کی لائف کو، آپ کے کریکٹر کو احترام کے قابل بناتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جب بھی آپ لوگوں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے رویے کو، اپنے ٹون کو بہتر کریں۔ قرآن و حدیث بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان کا اخلاق انسان کا کردار واضح کرتا ہے۔ چوتھا جو اصول ہے وہ زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کنٹرول نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو گائیڈنس دیں، رہنمائی کریں۔ یہ زبردست اصول ہے، آپ کی زندگی کی، آپ کے کریکٹر کو امپروو کرنے کے کام آ سکتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ آپ لوگوں کو سمجھنا سیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کو سمجھنا نہیں چاہتا، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ دوسرا مجھے سمجھے۔ پہلے آپ خود کو سمجھیں، پھر دوسروں کو سمجھیں، معاشرے کو سمجھیں۔ یہ جو نالج کی کیفیت ہے یہ آپ کے احترام میں، آپ کے کریکٹر میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ 5 اصول آپ کی لائف کو، آپ کے کریکٹر کو احترام کے قابل بناتے ہیں۔ اس پر عمل ضرور کیجیے۔ لیڈرشپ ہمیشہ کریکٹر سے بنتی ہے، کبھی بھی ڈسپلن سے یا طاقت سے یا زور سے آپ لیڈرشپ قائم نہیں کر سکتے۔ لیڈرشپ ہمیشہ ڈسپلن اور کریکٹر سے بنتی ہے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر تم نرم ہو جاؤ، با اخلاق ہو جاؤ، اچھے رویے کے ساتھ آگے بڑھو تو لوگ خود بخود آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سختی کو اپنانا شروع کر دیا تو لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، یہ سیدھی بات ہے۔ اگر تم نے اپنے رویے کو نرم کرنا شروع کر دیا، اپنا نرم لہجہ بنا لیا تو لوگ آپ کو دل سے فالو کریں گے، یہ گارنٹی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو یارو، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو طاقت پر حکمرانی کرتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور حقیقی لیڈر کی نشانی بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں رہیں، نہ کہ ان پر اپنا حکم چلائیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، اپنی گفتگو کو اختتام کروں گا کہ طاقتور وہ نہیں جو سب کو جھکانا جانتا ہے، سب پر حکم چلانا جانتا ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو سب کے دل جیت لے اور سب کے دل میں بسنا جانتا ہے۔ اور حقیقی طاقت وہی ہے جو دوسروں کے دل میں جگہ بناتی ہے۔